بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ امام الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرہ آیت نمبر 186. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو بلا شبہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. سو ان کو بھی میری بات قبول کرنی چاہیے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تاکہ وہ ہدایت پا سکیں. اس سے پہلے کی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت، رمضان کی فضیلت اور قرآن کے متعلق کچھ بات کی، اور اس کے بعد والی آیت میں بھی رمضان کے متعلق کچھ احکامات بیان کیے گئے. روزے اور رمضان کے احکامات کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو رکھا. اور اس آیت میں کیا ہے؟ دعا کی فضیلت، اللہ کے قرب کی بات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کس کو ملتی ہے، اس کی علامت اور اس کا وصف. اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان کے یا روزے کے احکامات کے درمیان میں جو رکھا وہ کیوں رکھا؟ اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ اس لیے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ روزے کی حالت میں یا رمضان میں جن کاموں کی طرف بہت توجہ ہونی چاہیے وہ قرآن کے بعد دعا ہے. جتنی انسان دعا کر سکتا ہے دعا کر لے، جتنی کرے گا اتنی ہی کم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق صحابہ نے کچھ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اَهُوَ قَرِيبٌ مِنَّا فَنُنَاجِيهِ. کیا اللہ ہم سے قریب ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے سرگوشیاں کریں؟ ام بعید منا فننادیہ. یا کہ اللہ تعالیٰ دور ہیں اور ہم ان کو اللہ کو آواز لگائیں، پکاریں، بلند آواز سے اللہ سے دعا کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. جب میرے بندے میرے غلام میرے بارے میں آپ سے پوچھیں. اور یہاں سوال کس بات کا پوچھنا کون سا ہے؟ پوچھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، اللہ تعالیٰ قریب ہیں یا بعید ہیں، ہم کیسے اللہ کو پکاریں. دعا کے متعلق پوچھا گیا تو کہا فَإِنِّي قریب. بلا شبہ میں قریب ہوں. اللہ کا قرب 2 طرح کا ہے. ایک اللہ کا قرب ہے اپنے علم کے اعتبار سے اپنی مخلوق کے قریب ہونا. اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے قریب ہیں، اتنا قریب ہیں اور اس قدر وسیع علم کے ساتھ اللہ کا قرب ہے کہ ایک پتا بھی دنیا کے کھربوں پتوں میں سے، ان گنت پتوں میں سے جب کوئی ٹوٹتا ہے تو اس کی آہٹ تک کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ان کی گنتی تو دور کی بات ہے، سمندر میں پائی جانے والی مخلوقات ہی نہیں بلکہ سمندر میں پائی جانے والی ریت اور ریت کے ذرات، ان ذرات کی تعداد کتنی ہے، وہ ذرے کب سرکتے ہیں، ان کی حالت اور ان کی جگہ کب تبدیل ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ علم جو اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا، اللہ کے لیے یہ کوئی بعید
بھاری اور گراں بات نہیں. خلق کل شیء وهو بكل شیء علیم. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. سورۃ الانعام میں ہم پڑھیں گے یہ آیت. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اللہ اس کو بہت اچھی طرح سے جاننے والے ہیں. اب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اگر ہم ہر چیز پر تھوڑی سی توجہ کریں تو ہر چیز میں کیا کیا مخلوقات آ جاتی ہیں. یعنی اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے. ہر چیز کے بارے میں تفصیل، پوری کی پوری تفصیل، ایسی تفصیل کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی کہ اس تفصیل میں یہ چیزیں بھی شامل ہوں. اب کتنی ایسی مخلوقات ہیں کہ ان کی آہٹ ہمیں سنائی نہیں دیتی کیونکہ ہماری فریکوینسی سننے کی جو طاقت ہے وہ اس سے لو ہے، وہ ہمیں ان کی آہٹ سنائی نہیں دیتی. اور کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی کیونکہ ہماری جو بصارت ہے، جو دیکھنے کی قوت ہے، وہ اتنی نہیں کہ اتنی چھوٹی چیز کو دیکھ سکے. دور کی چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اللہ ان کے بارے میں صرف جانتے نہیں ہیں بلکہ بہت جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. تو یہ اللہ کا قرب ہے. ایک قسم ہے اس قرب کی اللہ کا علم کے ذریعے سے اپنی مخلوق کے قریب ہونا. قرب کی دوسری قسم یہ ہے، اور یہ قرب کی پہلی قسم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات کے ساتھ ہے، قرب علم کے ذریعے. دوسرا قرب ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ کی مدد اور دعا کی قبولیت والا قرب. وہ کن کو نصیب ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں کو، اللہ کے غلاموں کو، جو اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرنے والے لوگ ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا کی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے، میرے غلام، یعنی اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، قریب ہوں کہ بعید ہوں، آپ ان سے کہیے میں قریب ہوں. تو یہ کون سا قرب ہے؟ علم کے قرب کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ایکسٹرا قرب نصیب ہوا ہے، اور وہ قرب یہ ہے کہ میں قریب ہوں، تم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تمہاری مدد کرتا ہوں اور تمہارے معاملات کو حل کرتا ہوں، مشکلات کو آسان کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو، دعا کو قبول کرتا ہوں وہ جب بھی پکارے. ویسے تو کوئی وقت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں دعا زیادہ قبولیت حاصل کر لیتی ہے، اس کی قبولیت کے چانسز، مواقع بڑھ جاتے ہیں. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سنتے نہ ہوں، دعا قبول نہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی بھی شخص جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے اور دعا کے آداب کے ساتھ کرتا ہے اور کوئی ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کرتا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بتائی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ یہ کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، اگر ایسا کچھ نہ ہو تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کی دعا قبول نہ ہو. ہم نے بہت ساری جو چیزیں ہم نے نہیں سیکھی اور ہم نے کوتاہی کی، ہمارے اکثر لوگوں نے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہیں سیکھا. اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے ہم نے یہ نہیں سیکھا، کوشش نہیں کی سیکھنے کی. اور یہ پورا ایک میدان ہے، اللہ نے خود اس کو سکھایا اپنے رسولوں کو، اور رسولوں نے سکھایا امتیوں کو کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے، دعا کے آداب کیا ہیں، قبولیت کس کو کہتے ہیں، کب دعا رد کی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے. یہ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے. کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہاں اس میں اس کے رد کرنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے. جیسے کون سی چیز رد کرنے والی؟ انسان قطع رحمی کی دعا کرے، یہ رد ہو جائے گی. گناہ کی دعا کرے، رد ہو جائے گی. اور اسی طرح قطع رحمی، حرام رزق، اس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. ورنہ انسان کی ہر دعا قبول ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اثر کیسے ہوتا ہے. قبولیت کی صورتیں 3 ہیں،
تین میں سے کسی ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور کچھ بعید نہیں کہ کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں کہ جن کو قبولیت تینوں صورتوں میں ملتی ہو۔ سب سے پہلی اور سب سے چھوٹی قبولیت کی صورت یہ ہے کہ انسان جو مانگے اللہ تعالیٰ سے وہ مل جائے۔ یہ سب سے چھوٹی قبولیت کی صورت ہے جس کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں۔ انسان جو مانگے وہ مل جائے۔ انسان کیا مانگے گا؟ خاص طور پر دنیا کے اعتبار سے کیا مانگ لے گا انسان؟ ساری دنیا بھی مانگ لے اور ساری دنیا واقعہ اس کو مل جائے تو پھر بھی کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے دنیا۔ تو جو انسان نے مانگا ہوتا ہے وہ انسان کو مل جاتا ہے۔ یہ پہلی قبولیت کی صورت ہے۔ دوسری قبولیت کی صورت ہے جو اس سے بڑی ہے، خاص طور پر جب مانگی گئی چیز کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تو انسان کو نصیب نہیں کرتے، لیکن اس دعا کی وجہ سے کوئی آنے والی مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے والی سے زیادہ بڑی قبولیت کی علامت ہے۔ کیسے؟ مثال دیتا ہوں، ایک شخص نے اللہ سے گھر مانگا کہ یا اللہ مجھے اپنا گھر دے دے، اور کچھ گناہ کی بات نہیں ہے، بہترین دعا ہے، اللہ سے بندہ مانگ رہا ہے، لیکن اس بندے کو بس یہ ہے کہ مجھے گھر ہی ملنا چاہیے، میں نے گھر لینا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گھر دے دیتے ہیں، نصیب ہو جاتا ہے۔ جس دن گھر اس کو ملتا ہے اگلے دن فوت ہو جاتا ہے۔ کوئی حادثہ، کوئی ایسی آفت آئی، اس کی موت ہو گئی۔ یہ زیادہ بہتر ہے بندے کے لیے، یا یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو گھر تو نہیں ملا، لیکن وہ جو گھر ملنے کے بعد آنے والی آفت اور حادثہ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ اس سے دور کر دیا۔ کون سی زیادہ بہتر؟ زندگی کے کچھ اور ایام مل جائیں گے، اس میں کچھ اور نیکیاں کرے گا، کچھ اور اللہ کو راضی کرے گا، آخرت میں درجات بلند ہوں گے، تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے۔ لیکن ہمارا علم چونکہ محدود ہے اور ہم شکوے پہ آ جاتے ہیں۔ جو شخص شکووں پہ آ جائے اور کہے کہ میں اتنی دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ دعا کی قبولیت کی تیسری صورت جو سب سے بڑی صورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو محفوظ کر دیتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں، اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ پھر آخرت کے دن، قیامت کے دن، جب کہ نیکیاں اور گناہ انسان کے تولے جائیں گے اور ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت انسان کو تب معلوم ہوگی، تو تب پھر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کی کتنی ایسی دعائیں ہوں گی جو اللہ نے ذخیرہ کر رکھی ہوں گی اور اس وقت انسان کے کام آئیں گے۔ سبحان اللہ، کیسی رحیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور ہم کم علم لوگ اور کوتاہ نظر لوگ ہمیں کہتے ہیں دعا میں اتنی کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، فلاں سے کہا دعا کرو، فلاں سے کہا دعا کرو، اتنے لوگوں نے دعا کی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ، ایسے نہ کہو، آپ کو کیا معلوم کہ فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ آپ دعا کے بارے میں سب سے چھوٹی چیز چاہ رہے ہو اور اللہ ممکن ہے کہ آپ کو کتنی بڑی چیز دینا چاہ رہا ہو۔ تو یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت اس طرح سے کرتے ہیں۔ دعا کے بارے میں ایک اور بات یاد رکھیے کہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دعاء العبادہ، اور ایک ہوتی ہے دعاء المسئلہ۔ دعاء العبادہ کا مطلب ہے جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں نا وہ دعا ہے۔ یعنی ہم نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، کوئی بھی عبادت کا عمل، اچھا عمل ہم بجا لاتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ یا رب تیرے لیے ہے۔ اس کو بھی دعا کہتے ہیں، اس کو بھی دعا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دعاء العبادہ۔ ایک ہوتی ہے دعاء المسئلہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے کوئی چیز مانگنا، جس کو ہم عام طور پر دعا کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کی دعا صرف اللہ کے لیے ہے۔ جس نے ان دونوں میں سے، دونوں دعا کی اقسام میں سے دعا کسی اور کے لیے کی، یعنی عبادت اگر کسی اور کی اللہ کے سوا، یا پکارا کسی اور کو، یا فلاں میری مدد کر، یا فلاں مجھے اولاد سے نواز، میری کشتی پار کروا دے، یا فلاں یہ کر دے وہ کر دے، اس نے شرک کا ارتکاب کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ میرے بندے جب بھی مجھے پکارتے میں دعا کو قبول کرتا ہوں. لیکن جب اللہ نے یہ کہہ دیا تو پھر اس کے بعد اس رحیم، اس قادر و قدیر رب کا اسلوب اور اس کا انداز اور بندوں کے ساتھ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو تھوڑا سا محسوس کیجئے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ میں جب بھی کوئی مجھے پکارے میں دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کے بعد کیا کہا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اب بندوں کو یہ بھی تو چاہیے نا وہ میری بات بھی مانیں اور مجھ پر بھی مان لیں. یعنی میں جب تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں تو تم میری بات بھی تو مانو نا. اور دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی علامت، موقع اور وصف یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے اور اللہ کی فرما برداری کرے. ایسے شخص کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اللہ قبول کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی میری بات کو مانیں. جو اللہ نے کہہ دیا کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو کہا نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اور مجھ پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، توکل رکھیں کہ دعا اللہ قبول کرتے ہیں. جو اللہ نے کہہ دیا بس یقین کر لیں. اگر ایسا کر لو گے تو کیا ملے گا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. رشد، ہدایت، دنیا میں بھی ہدایت اور آخرت میں جنت کی ہدایت اور گائیڈنس دونوں ہی تمہیں نصیب ہو جائیں گے. اور جس کو ہدایت نصیب ہو گئی دنیا میں، اس کے لیے قبر میں بھی ہدایت ہے، اس کے لیے قیامت کے روز بھی ہدایت ہے، اس کے لیے پل صراط کے موقع میں بھی ہدایت ہے، اس کے لیے اعمال کے وزن ہونے کے وقت بھی ہدایت ہے. اور یہ ہدایت، یہ رہنمائی، یہ گائیڈنس اس کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دے گی. اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دیں اور اللہ ہمیں دعا کے آداب سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہم پر رحم کریں اور ہم سے راضی ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.